وزیر اعظم شہباز شریف کا دبئی میں پاکستانی تاجروں اور سرمایہ کاروں سے خطاب، کہا معاشی استحکام کا سفر جاری ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور معدنیات کے شعبے میں بے پناہ صلاحیت ہے، زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اپنانا ہوگی۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 ججوں کی تقرری کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ شفیع صدیقی، جسٹس صلاح الدین، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس شکیل احمد سپریم کورٹ کے جج ہوں گے۔ جسٹس عامر فاروق کے سپریم کورٹ میں تقرر کی خبر ARY نیوز نے 1 فروری کو دی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کی سینیورٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججوں کی ریپریزنٹیشن مسترد۔ لاہور ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ آئے جسٹس سرفراز ڈوگر سینئر پیونی جج برقرار۔ فیصلے کے مطابق جسٹس سرفراز ڈوگر نے 2015 میں بطور ہائی کورٹ جج حلف اٹھایا۔ ٹرانسفر ججوں کو نیا حلف اٹھانے کی ضرورت نہیں، ججز تعیناتی اور ٹرانسفر میں فرق ہے۔ کراچی ڈیفنس سے اغوا کیے گئے نوجوان کو 3 دن پہلے قتل کیا۔ گرفتار ملزم کا بیان، بتایا مصطفیٰ کی لاش ملیر میں پھینکی تھی۔ بین الاقوامی منشیات فروشوں کی لڑائی میں نوجوان کو قتل کیا گیا۔ SSP AVCC کہتے ہیں ملزمان کی نشاندہی پر ملیر کے 2 مقامات پر چھاپے مارے، مغوی کی لاش اب تک نہیں ملی۔ اور لاہور کے علاقے اچرا میں مدرسے کے طالب علم سے مبینہ زیادتی، ملزم گرفتار۔ پولیس حکام نے بتایا ملزم رمضان مدرسے کی چھٹی کے بعد بچے کو برگلا کر لے گیا۔ ملزم نے 10 سالہ طالب علم سے زیادتی کی کوشش کی، مقدمہ درج۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر کا جوڈیشل کمیشن اجلاس کا بائیکاٹ۔ ذرائع کا کہنا ہے جسٹس منصور نے 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کرنے کا موقف اپنایا، اپنے خط کا بھی حوالہ دیا۔ جسٹس منیب اختر نے موقف کی تائید کی۔ بیرسٹر علی ظفر نے ہائی کورٹ ججوں کی سینیورٹی طے ہونے تک اجلاس مؤخر کرنے کا کہا۔ بیرسٹر گوہر نے تائید کی، دونوں اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا ہماری بھی استدعا تھی چند دنوں کے لیے کارروائی مؤخر کی جائے۔ بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا ہمیں یہی ہدایت تھی، درخواست نہ مانی جائے تو اجلاس میں حصہ نہ لیں۔ سپریم کورٹ، پاکستان بار اور 4 صوبائی بار کاؤنسلز نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کے خلاف احتجاج مسترد کر دیا۔ 6 بار ایسوسی ایشن کے مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے وکلاء گروپس نے مذموم عزائم کی خاطر ایسا کیا۔ وکلاء تنظیموں کے منتخب نمائندے جوڈیشل کمیشن کی کارروائی کی مکمل حمایت کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کو قانون کے مطابق منظور کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز رشید نے وکلاء احتجاج کو شرپسند ٹولے کا احتجاج قرار دے دیا۔ کہا پارلیمنٹ کی آئینی ترمیم کو ختم کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں۔ فرد واحد اپنی غلطیوں کا خود شکار ہو چکا ہے۔ لگتا ہے وکیل چاہتے ہیں لوگ قید میں سڑتے رہیں۔ ملٹری کورٹس کیس میں جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ سلمان اکرم راجہ نہ پہنچ سکے، کیس سماعت کے بغیر کل تک کے لیے ملتوی۔ معاون وکیل نے بتایا سلمان اکرم راجہ ٹریفک میں پھنسے ہیں، عدالت پہنچنے کے لیے صرف ایک راستہ مارگلہ روڈ کھلا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا خواجہ حارث اور باقی لوگ پہنچ گئے، سلمان اکرم راجہ آدھا گھنٹہ پہلے نکلتے تو اس وقت سپریم کورٹ میں ہوتے۔ اگر وکیل ہی نہیں چاہتے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ سماعت کے لیے پکارا گیا، سلمان اکرم راجہ عدالت میں نہیں تھے۔ لیبیا کی مارسدیلا بندرگاہ کے قریب کشتی الٹ گئی۔ پاکستانی سفارت خانے کے مطابق کشتی پر 65 افراد سوار تھے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا لاشوں کی شناخت کے لیے ٹیم زاویہ ہسپتال روانہ کر دی گئی ہے۔ پاکستانی سفارت خانہ متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیبیا میں تارکین وطن کے قتل عام کے شواہد مل گئے۔ 2 اجتماعی قبروں سے 70 لاشیں ملی ہیں۔ اقوام متحدہ کی تنظیم انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگریشن کا کہنا ہے متعدد افراد کے جسم پر گولیوں کے نشانات پائے گئے۔ اس سے پہلے لیبیائی سیکیورٹی حکام بھی جنوب مشرقی صحرا میں 2 اجتماعی قبروں سے 29 لاشیں نکال چکے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم پر نظر ثانی کا عندیہ دے دیا۔ کہا متعلقہ وزارتیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کر رہی ہیں،
اگر سب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو قانون کو دوبارہ دیکھا جا سکتا ہے۔ پالیسی ریٹ 22 سے 12% پر آنا معاشی بہتری کی علامت ہے۔ اللہ نے تیزی سے گڑھے میں گرتے ملک اور قوم کو بچا لیا۔ طویل عرصے بعد پنجاب کے عوام میں اطمینان نظر آ رہا ہے۔ 1990 کا سفر جاری رہتا تو آج ملک کہیں آگے ہوتا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ارکان اسمبلی سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی موجود تھی۔ مریم نواز نے کہا، نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے اور ہم سب ان کے سپاہی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ راولپنڈی میں درج 10 مقدمات میں شامل تفتیش۔ بشرا بی بی نے پولیس افسران کو تحریری بیان دے دیا۔ بشرا بی بی نے بیان میں کہا، کسی منصوبہ بندی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھیراؤ میں ملوث نہیں، انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، میرٹ پر تفتیش کر کے حقائق سامنے لائے جائیں۔ لاہور کی اے ٹی سی نے 9 مئی کلمہ چوک میں کنٹینر جلانے کے مقدمے میں شاہ محمود قریشی اور یاسمین راشد سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پی ٹی آئی کا پھر احتجاج۔ اپوزیشن لیڈر کو بات کرنے کا موقع نہ دینے پر ارکان نے ڈیسک بجا کر ہنگامہ کیا، ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ بانی کی رہائی کے لیے نعرے بازی، واک آؤٹ کر کے گیلری میں بھی نعرے لگائے۔ ایوان میں پی پی ارکان نے بھی احتجاج کیا، اسپیکر سے وزراء کی ایوان میں حاضری یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ بانی پی ٹی آئی اگلے ہفتے آرمی چیف کو تیسرا خط لکھ رہے ہیں۔ علیمہ خانم کا کہنا ہے، بانی چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور چیف جسٹس عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ سارے خط اوپن ہیں اور عوام ان خطوں کو پڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف فوج اور قوم کو ایک ہونا ہوگا۔ بیرسٹر عقیل نے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں کہا، بانی پی ٹی آئی این آر او مانگ رہے ہیں، ان کے لیے ڈیل ہے نہ ڈھیل۔ خط لکھنا پی ٹی آئی کی پالیسی شفٹ ہے، ان کے تعلقات اچھے ہوتے تو خط لکھنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ دعویٰ کیا، اپوزیشن چوتھی نشست میں بیٹھتی تو 9 مئی یا 26 نومبر میں سے کسی ایک پر جوڈیشل کمیشن بن جاتا۔ صدر آصف زرداری کی لسبن میں پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات۔ پرنس کریم آغا خان کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ کہا، قوم سچے اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے۔ صدر مملکت کی مرحوم کریم آغا خان کے پاکستان کی سماجی اور معاشی ترقی میں کردار کی تعریف۔ صدر زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے بھی ملاقات متوقع۔ پرتگال جاتے ہوئے صدر آصف زرداری کا استنبول ایئرپورٹ پر مختصر قیام۔ ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دباؤ کے بغیر کھیلنے سے نتیجہ اچھا آتا ہے۔ کوشش ہے چیمپئنز ٹرافی میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کروں۔ فاسٹ بالر نسیم شاہ کی پریس کانفرنس۔ قومی ٹیم کی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں بھرپور پریکٹس۔ بدھ کو سہ فریقی سیریز میں جنوبی افریقہ سے مقابلہ ہوگا۔ ٹرائی سیریز کے فائنل میں جانے کے لیے پاکستان کا میچ جیتنا ضروری۔ قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کا امکان۔ انجری کا شکار حارث رؤوف کی جگہ محمد حسنین کی شمولیت متوقع۔ چمچماتی چیمپئنز ٹرافی نے پھر کراچی کا رخ کر لیا۔ شہر قائد کے نجی اسکول میں ٹرافی کی نمائش۔ چیمپئنز ٹرافی کے فاتح کھلاڑی رومان رئیس نے شرکت کی۔ طالبات نے کہا، اس بار بھی ٹرافی پاکستان ہی جیتے گا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ تزئین و آرائش کے بعد افتتاحی تقریب کل شام ہوگی۔ قذافی کے بعد نیشنل اسٹیڈیم کراچی بھی چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی کے لیے تیار۔ چیئرمین پی سی بی کی نگرانی میں ورکرز کی دن رات محنت، 120 روز میں منصوبہ مکمل کیا۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کا افتتاح کل شام ہوگا۔ رنگا رنگ افتتاحی تقریب میں معروف گلوکار علی ظفر، شفقت امانت علی اور ساحر علی بگا اپنی آواز کا جادو جگائیں گے۔ آتش بازی اور لائٹ شو کا شاندار مظاہرہ ہوگا۔ عوام کا داخلہ بالکل مفت ہوگا۔ محسن نقوی کہتے ہیں، شائقین اور کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی سہولتیں فراہم کریں گے۔ افغان حکومت نے پاکستان میں ہلاک دہشت گرد کی لاش وصول کر لی۔ دہشت گرد لقمان خان ولد کمال خان افغانستان کے ضلع خوست کا رہائشی تھا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد 6 فروری کو آپریشن کے دوران مارا گیا تھا۔ ڈی آئی خان میں ہلاک دہشت گرد احمد الیاس کی لاش بھی افغان طالبان نے وصول کی تھی۔ ہلاک دہشت گرد احمد الیاس صوبہ باغدیس کے نائب گورنر مولوی غلام محمد کا بیٹا تھا۔
CTD اور سیکیورٹی فورسز کا کرک میں مشترکہ آپریشن، کل عدم تنظیم کمانڈر کلیم اللہ گروپ کے 5 اہم خوارج ہلاک، 1 فرار ہو گیا۔ کراچی کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ لینے والے 100 سے زائد طلبہ کے پاس دوہرے ڈومیسائل کا انکشاف۔ ذرائع کا کہنا ہے یہ امیدوار گزشتہ سال اندرون سندھ میں داخلہ نہیں لے سکے تھے، اس سال کراچی کا ڈومیسائل بنا کر داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے۔ کچھ امیدواروں کے پنجاب کے ڈومیسائل پکڑے گئے جنہوں نے بعد میں سندھ کا بھی بنوایا۔ سندھ میں سسٹم آن لائن نہ ہونے کی وجہ سے دوہری دستاویزات کی تصدیق مشکل ہے۔ ڈاؤ یونیورسٹی نے ڈبل ڈومیسائل رکھنے والے 30 طلبہ کے داخلے روک لیے۔ MQM کا کہنا ہے کراچی کے طلبہ سے کھلی زیادتی کی جا رہی ہے۔ غیر قانونی کام کو قانونی بنانے کے لیے کراچی کے ضلع شرقی اور دیگر اضلاع کے جعلی ڈومیسائل بنائے جا رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کراچی کے طلبہ کو انصاف دینے کے لیے از خود نوٹس لے۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک کا قتل عام، منگو پیر میں واٹر ٹینکر کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار تاجر جان سے گیا، ٹینکر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ دانیال سرینا موبائل مارکیٹ میں دکاندار تھا، بقائی ٹول پلازا پر ٹریفک حادثے میں بچہ جاں بحق ہو گیا۔ کراچی میں رواں سال ٹریفک حادثوں میں ہلاک افراد کی تعداد 101 ہو گئی۔ ناگن چورنگی پر ہیوی ٹریفک کے خلاف شہریوں کا احتجاج، ٹینکر روک لیے۔ ٹریفک پولیس کا دعویٰ ہے ہیوی ٹریفک کے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ کراچی کے علاقے اسٹیل ٹاؤن میں گھر میں فائرنگ، پولیس اہلکار جاں بحق، بیوی زخمی۔ DIG ایسٹ عثمان غنی کا کہنا ہے خاتون کے بھانجے نے گھر میں گھس کر فائرنگ کی، واقعہ ذاتی رنجش معلوم ہوتا ہے۔ کراچی کے علاقے باغ کورنگی میں گھر میں آتش زدگی، خاتون جاں بحق، بیٹا اور بیٹی زخمی۔ گھر کے مالک نے الزام لگایا آگ لگی نہیں لگائی گئی ہے۔ پولیس کو بیان میں الزام لگایا کہ گھریلو تنازع پر بھائی دلاور نے اس کے گھر میں آگ لگائی۔ کراچی فیڈرل بی ایریا میں خاتون کو ہراساں کرنے والا ملزم دھر لیا گیا۔ واقعے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ خاتون کے شور مچانے پر ایک شخص گھر سے باہر آیا اور فرار کی کوشش کرنے والے ملزم کو دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ اہل علاقہ نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کاشف سپر سٹور میں سیلز مین اور FB ایریا بلاک 14 کا رہائشی ہے۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ فیڈرل بی ایریا ریلوے سوسائٹی میں خاتون سے بیگ چھیننے کی فوٹیج سامنے آ گئی۔ موٹر سائیکل سوار ملزم نے خاتون سے بیگ چھینا اور فرار ہو گیا۔ سونے کی قیمت نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ فی تولہ سونا پہلی بار 3,03,000 روپے تک پہنچ گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت بھی 3,429 روپے اضافے سے 2,59,000 سے زائد ہو گئی۔ چند دنوں میں چکن سستا ہونے کا امکان، سویابین کے 2 جہاز لنگر انداز۔ چکن کی فیڈ میں استعمال ہونے والے سویابین لانے والا پہلا جہاز پورٹ قاسم پہنچ گیا۔ سویابین کی درآمد سے ملک میں چکن کی قیمتوں میں کمی ہونے کا امکان ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ غزہ کو خریدنے اور اس کی ملکیت کے بیان پر قائم، کہتے ہیں فلسطینیوں کا خیال رکھیں گے، ان کا قتل نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی سمیت دیگر عرب ممالک سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مشرق وسطیٰ کے ممالک فلسطینیوں کو اپنے ہاں بسانے پر تیار ہو جائیں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت۔ سیونی فوج کے سرچ آپریشن کے دوران حاملہ سمیت 2 خواتین شہید۔ نور شمس کیمپ میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہو گیا۔ حماس سے مذاکرات کے لیے اسرائیلی وفد دوحہ پہنچ گیا۔ اسرائیلی فوج غزہ کی پٹی کو شمال اور جنوب سے تقسیم کرنے والی راہداری سے پیچھے ہٹ گئی۔ شمالی غزہ کے راستے کھل گئے۔ قطر کا کہنا ہے نیتن یاہو کا طرز عمل یرغمالیوں کے معاہدے کے موجودہ مرحلے کے لیے خطرہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیج میکسیکو کو باضابطہ خلیج امریکہ کا نام دے دیا، اعلامیے پر دستخط کر دیے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اقدام سپر بال دیکھنے کے لیے دوران پرواز کیا۔ کہا آج ہم پہلی بار خلیج امریکہ پر پرواز کر رہے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے آج ایلومینیم اور اسٹیل پر 25% ٹیرف کا اعلان کیا جائے گا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے امریکی مصنوعات پر چین کے عائد کردہ ٹیرف کا اطلاق ہو گیا۔ چین نے ٹیکس کے معاملے پر امریکہ سے بات چیت کی کوشش نہیں کی۔
فاطمہ سریا بچیا کہت ایک ادارہ اردو ادب کے دامن میں اپنے نایاب فن پارے ٹانکنے والی مشہور اور معروف ڈرامہ نگار اور ادیبہ فاطمہ سریا بچیا کو بچھڑے 9 برس بیت گئے. اور معروف شاعر، ڈرامہ نگار اور نقاد امجد اسلام امجد کو دنیا سے گزرے 2 برس بیت گئے. مشہور ڈراموں میں وارث، دہلیز، دن اور فشار ساٹھ شامل. ستارہ امتیاز، صدارتی تمغہ حسن کارکردگی سمیت کئی ایوارڈ سے نوازا گیا.